اور لاتے کون سی کتاب میں؟ کتاب الاذان میں۔ کتاب الاذان میں امام بخاری لاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جہری نمازیں ہیں اس میں سورۃ الفاتحہ امام زور سے پڑھے گا، جیسا کہ مستدرک الصحیح ہے۔ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم لکھا ہوا ہے اور اس کو امام دارقطنی اور امام بیہقی رحمہ اللہ علیہما نے اس روایت کو صحیح کہا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حکم دیتے تھے لوگوں کو کہ جماعت میں سری جہری نماز میں جو زور سے پڑھنے والی نمازیں ہیں اس میں امام زور سے سورہ فاتحہ پڑھے اور مقتدی سرن یعنی آہستہ پڑھے۔ اسی طریقے سے جو میں نے روایت پڑھی بخاری مسلم کی ٹھیک اسی طرح کی ایک روایت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب القراءت میں ذکر کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ لکھا ہے کہ ھذا اسناد صحیح ورواۃ ثقات، یعنی یہ جو حدیث ہے اس کی سند صحیح ہے اور اس کے راوی ثقہ ہے، یعنی خلاصہ کلام کہ یہ روایت صحیح ہے۔ روایت اس طرح ہے عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هل تقرؤون معي؟ قالوا نعم۔ قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها۔ یہ بیہقی شریف امام بیہقی نے کتاب القراءت میں اس کا ذکر کیا ہے اور جیسا کہ سند کا حال میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ صحیح ہے اور اس سند کو بھی خود امام بیہقی صحیح کہتے ہیں کہ بالکل یہ سند صحیح ہے، اس کے راوی بھی صحیح ہے اور پھر امام دارقطنی نے بھی اس روایت کی تصحیح کی ہے۔ معنی کیا ہوا؟ حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان فرماتے ہوئے کہ آپ نے فرمایا هل تقرؤون معي؟ کیا تم لوگ میرے ساتھ قرات کرتے ہو؟ یعنی نماز میں جب امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورتوں کی تلاوت ہوتی ہے تو ان تلاوتوں میں چونکہ اس کی ایک شواہد ابو داؤد شریف کے اندر بھی موجود ہے اور ابو داؤد شریف کے ساتھ ساتھ امام احمد نے بھی ایسے ہی روایت نقل کیا ہے، امام ترمذی نے بھی اور امام نسائی نے بھی اس طرح کی روایت نقل کیا ہے جس میں ہے اسی معنی کی حدیث بیان کیا ہے۔ تو فرمایا کہ کیا تم لوگ میرے ساتھ پڑھتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا قالوا نعم، کہا کہ ہاں اللہ کے رسول ہم پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها۔ دیکھو تم لوگ ایسا نہیں کرنا، یعنی امام کے پیچھے قرات نہیں کرنا، سورہ فاتحہ کے علاوہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنا، ہاں مگر سورہ فاتحہ پڑھ لینا۔ کیوں؟ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، اس لیے سورہ فاتحہ پڑھ لینا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور اسی معنی کی روایت ترمذی میں صحیح اور مرفوع روایت موجود ہے جس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا ہے۔ اور ان سب سے بڑھ کر کے امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی ہے، یعنی اللہ کے کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب جو دنیا میں ہے وہ صحیح بخاری ہے اور صحیح مسلم شریف کو اس کے بعد درجہ حاصل ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ لینا ہے، اس کے علاوہ دوسری سورتیں نہیں پڑھنی ہے۔ امام ابو داؤد نے جو روایت نقل کیا ہے آپ نے فرمایا کہ هل تقرؤون خلف امامکم، کیا تم لوگ اپنے امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا ہاں اللہ کے رسول۔ تو آپ نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، دیکھو سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی قرات نہیں کرنا، نماز میں سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی
قرات نہیں کرنا، نہیں پڑھنا، یعنی صرف اور صرف سورہ فاتحہ ہی امام کے پیچھے قرات کے معاملے میں پڑھو گے، باقی جو تسبیحات ہے، ذکر ہے، دعائیں ہیں، جہاں جہاں وہ پڑھنا ہے، مگر قرات کے معاملے میں صرف اور صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں پڑھنی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمام روایتوں کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ آدمی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کر پڑھے، اور یہ واجب ہے، فرض ہے۔ اگر نہیں پڑھا تو آپ نے سنا حدیث کا معنی کہ وہ نماز ہی نہیں ہے، کیا ہے؟ لا صلاۃ، کوئی نماز ہی نہیں ہے، نہیں ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، مگر یہ کہ فاتحۃ الکتاب بعض روایتوں میں ام القرآن ہے، یعنی قرآن کی ماں۔ اب میں یہاں لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ کہا کرتا ہوں کہ قرآن کی ماں سورۃ الفاتحہ ہے، قرآن کی ماں سورۃ الفاتحہ ہے، تو جب سورۃ الفاتحہ قرآن کی ماں ہے اور جب ماں کا وجود ہی ختم ہو جائے گا تو اولاد کا کوئی وجود رہے گا؟ کوئی وجود نہیں رہے گا۔ جب قرآن کی ماں سورۃ الفاتحہ ہے اور سورہ فاتحہ کو نماز سے غائب کر دیا جائے تو اب نماز رہے گی؟ اب ماں ہی نہیں ہے تو اولاد کہاں سے ہوگی؟ یہ میں اپنے عقل سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے بولتا ہوں کہ جب ماں نہیں ہے تو اولاد نہیں ہوگی، کیونکہ اولاد کے لیے شرط ہے ماں کا ہونا۔ تو نماز میں اگر ام القرآن نہیں ہے، فاتحۃ الکتاب نہیں ہے، تو پھر ہماری نماز ہی نہیں ہے۔ جو حدیث ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن یا بفاتحۃ القرآن، بفاتحۃ الکتاب، یعنی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے۔ اب یہ لوگ جو منع کرتے ہیں وہ کہاں سے کرتے ہیں؟ وہ قرآن کی آیت کی دلیل آپ کو پیش کرے گا، جس میں ایک بھولا بھالا انسان جس آیت کی چپیٹ میں یا جس مولویوں کی چپیٹ میں آ جائے گا اور اس آیت کو الٹا سیدھا اسے سمجھنا پڑے گا۔ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن پڑھا جائے تو ایسی صورت میں تم لوگ خاموشی اختیار کیا کرو۔ بیشتر محدثین اور محققین ہے، جس میں علامہ عبدالرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے علاوہ دیگر محدثین اور مفکرین نے اسی طریقے سے آپ اس آیت کی تفسیر کو اٹھا کر کے دیکھ لیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں اس آیت کا تعلق کفار سے ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کفار کے سامنے بتاتے تھے، بیان کرتے تھے، دین کی دعوت دیتے تھے، تو اس وقت لوگ شور شرابہ کرنے لگتے تھے۔ اور آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اللہ کے پیارے حبیب جب دعوت دیتے تھے تو ابو جہل پیچھے سے شور شرابہ کرتا تھا تاکہ نبی کی دعوت لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچے۔ تو اس پس منظر میں یعنی کفار کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تم لوگ خاموش رہو۔ جب خاموش رہو گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تم لوگوں پر رحم فرما دے۔ تو یہ آیت کہاں کی ہے اور لوگ اپنے مقصد کو پانے کے لیے یا اپنے ذاتی مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے لوگ کہاں پیش کرتے ہیں کہ یہ نماز میں نہیں، جبکہ صریح حدیث صحیح مرفوع متصل روایت بخاری کی، مسلم کی، ترمذی کی، نسائی کی، ابن ماجہ کی، بہقی کی، امام احمد نے جو روایت کیا مسند احمد کی، اس کے علاوہ دیگر کتابوں کی جو حدیث صحیح سند سے موجود ہے، ظاہر سی بات ہے حدیث اور قرآن کی آیت میں کوئی تکرار نہیں ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ کوئی تکرار ہے لیکن تکرار نہیں ہے۔ جب اس آیت کا یا حدیث پاک کا پس منظر دیکھیں گے تو کوئی تکرار نظر نہیں آتا۔ اب ائمہ کی عدالت میں آ جائیں گے، فقہا کی عدالت میں، تو فقہا میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جہری سری ہر نمازوں میں قرات کے یعنی فاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں، اور امام احمد اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں صرف یعنی سری نمازوں میں یعنی آہستہ پڑھنے والے نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں آ جائیں گے تو امام ابو حنیفہ سرے سے
سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں ہے۔ تو حنفیہ کے یہاں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بارے میں یہاں تک کہ وعید آئی ہے، لیکن قرآن و سنت کا خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ نماز میں واجب ہے، اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ دوسری روایتیں بھی اس کی وضاحت کرتی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کر دیں تو تکبیر کے بعد الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے، تو جب الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تو الحمدللہ رب العالمین ہی تو سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ ایک جامع دعا بھی ہے، لہذا اس حساب سے بھی سورۃ الفاتحہ عقل بھی یہی کہتی ہے کہ جب اتنی جامع دعا ہو تو اسے مس نہیں کرنی چاہیے۔ جو تمام روایتوں کا اور قرآن کی وہ آیت جس کو لوگ دلیل پہ پیش کرتے ہیں اس کا بھی پس منظر دیکھنے کے بعد، شان نزول دیکھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ نماز میں چاہے امام ہو یا مقتدی ہو، منفرد ہو یا جماعت کے ساتھ ہو، ہر حال میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے پڑھے بغیر نماز نہیں مانی جائے گی، نہیں مانی جائے گی، نہیں مانی جائے گی۔ کیوں کہ ترمذی شریف کے اندر باقاعدہ یہ روایت بھی موجود ہے جسے وہ لوگ بھی بیان کرتے ہیں کہ جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ کا لفظ حدیث کے اندر موجود ہے۔ بھائی جب سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز ناقص ہے، اس کے علاوہ دوسری روایتیں بتاتی ہیں کہ نماز ہے ہی نہیں، تو چلو تھوڑی دیر کے لیے ان روایتوں کو ایک جگہ پر رکھ دو، اسی روایت کو لے لو جو تم بیان کرتے ہو کہ ناقص ہے، ناقص ہے۔ تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پوری کیوں نہیں پڑھیں گے؟ نماز ناقص اور ادھوری کیوں پڑھیں گے؟ ہمیں نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول کروانی ہے اور اس کے عوض میں جنت لینی ہے، دنیا میں ہم کو عافیت لینی ہے، تو ہم ناقص اور ادھوری نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ اپنی طرف سے کوشش کریں گے کہ بھرپور پوری نماز ہم پڑھیں گے۔ اور جب سورہ فاتحہ کے بغیر پوری نماز نہیں ہوتی ہے تو سورہ فاتحہ ہم ضرور پڑھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو حق سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفر اللہ۔